غزہ میں اسرائیلی بربریت چوتھے روز میں داخل، صہیونی فورسز جنگ کے اصول بھی بھول گئی، آبادی، اسپتالوں، ایمبولینسز اور طبی عملے پر بھی بم برسا دیے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 تک پہنچ گئی، 140 بچے، 105 خواتین اور صحافی بھی شامل، 3500 سے زائد زخمی، 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ سنگ دل اسرائیلیوں نے غزہ کی بجلی کاٹ دی، پانی بند کر دیا، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی سپلائی روک دی۔ غزہ کے مکمل محاصرے پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، انسانی بحران جنم لینے کا خدشہ۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 تک پہنچ گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ حماس نے اسرائیل کے F-16 طیاروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ القسام بریگیڈز نے دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرونز کی بھی ویڈیو جاری کر دی۔ تل ابیب سمیت مختلف اسرائیلی علاقوں میں شہریوں نے خوراک کا ذخیرہ کر لیا۔ حماس اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور بات چیت کے لیے تیار، غزہ پر حملوں کے جواب میں اسرائیلی قیدیوں کو قتل کیا جائے گا، القسام بریگیڈ کی دھمکی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستانی مندوب نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر دی۔ اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مساجد اور معصوم شہریوں پر بمباری برداشت نہیں کی جائے گی، ترک صدر کا اعلان۔ سعودی ولی عہد کا صدر محمود عباس کو ٹیلی فون، فلسطینی کاز کی حمایت۔ مصری صدر اور اردن کے شاہ سے اسرائیل فلسطین تنازع پر بات چیت۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں، قطر کا دعویٰ۔ اسرائیلی ظلم و جبر پر بیشتر ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بڑا مظاہرہ۔ ٹورنٹو میں فلسطین کے حق میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس میں پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی، آنسو گیس کے شیل برسا دیے۔ میڈرڈ میں فری فلسطین کے نعرے بلند ہو گئے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کچھ دیر بعد حیدرآباد دکن میں سری لنکا کے خلاف ایکشن میں ہوگی۔ فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق کی ٹیم میں شمولیت کا امکان۔ کپتان بابر اعظم کا جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کا عزم۔ سری لنکا کے خلاف میچ کے لیے منصوبہ بندی کر لی، قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا دعویٰ۔ کاغذوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم سری لنکا پر حاوی، ٹاپ آرڈر کا لڑکھڑانا اور اسپنرز کی خراب کارکردگی ٹیم انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ بن گئی۔ شاداب خان اور محمد نواز گیند گھمانے اور رنز روکنے میں ناکام۔ اوپنر فخر زمان اور امام الحق کی فارم پر سوالیہ نشان لگ گئے۔ افتخار احمد کا بلہ بھی رنز اگلنے میں ناکام۔ ورلڈ کپ کے میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان مقابلہ جاری۔ دھرمشالہ میں انگلش بیٹسمینوں کی پراعتماد بیٹنگ، بنگال بالرز متاثر کرنے میں ناکام۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت۔ سپریم کورٹ بار، نون اور کاف لیگ کے وکلاء نے دلائل مکمل کر دیے۔ ایم کیو ایم کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل جاری۔ نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد، مشیر احد چیمہ اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست۔ 5 رکنی کمیشن نے درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ واپس لینے سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا، آج ہی سنائے جانے کا امکان۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے سے انکار۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرون ملک ٹیلی فونک رابطے کی اجازت نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا عدالت کو جواب۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا 18 اکتوبر تک جیل کو ایس او پی سے جمع کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کی نئی درخواست پر سماعت۔ پی ٹی آئی کو اب بھی غیر ملکی اداروں سے فنڈنگ مل رہی ہے، درخواست گزار کے وکیل کا الزام۔ الیکشن کمیشن نے شواہد پیش کرنے کے لیے 3 ہفتے کی مہلت دے دی۔ بلوچستان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ صوبے کی قیادت کے ہمراہ آرمی چیف اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی شرکت کریں گے۔ امن و امان کی صورتحال اور غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناقابل تردید ثبوت پیش کیے جانے کے باوجود افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں خودکش حملوں میں افغان خودکش بمبار ملوث رہے۔ مسلم باغ ایف سی کیمپ اور جوب کینٹ پر حملے کے دوران ہلاک ہونے والے افغان دہشت گرد تھے۔ گرفتار کیے جانے والے کلعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے سب کچا چٹھا کھول دیا۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر پولیس اہلکاروں کے بھیس میں شہریوں کو لوٹنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ محمود آباد میں دودھ کی دکان پر ڈاکوؤں کا دھاوا، 3 ملزمان اسلحے کے زور پر نقدی اور موبائل فون چھین کر لے گئے۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے چاکر ہوٹل کے قریب ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر سب انسپکٹر عامر علی کے قتل کا مقدمہ درج۔
डाकू पुलिस अफसर का जाती पिस्तौल भी साथ ले गए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहे की गोली का खोल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम के कारकुन रईस मम्मा को कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया। रईस मम्मा पर एसपी शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम था। अदालत ने मुकदमे के 2 मुल्जिमान को पहले रिहा कर दिया था। पेशावर में लाखों रुपए मालियत की आइस पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गाड़ी से 200 किलो आइस पकड़ी गई। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। एएनएफ ने इस्लामाबाद के करीब कार्रवाइयों में 31 किलो मनशियात पकड़ ली। 4 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पाकिस्तान मेट्रो बस सर्विस के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में आरडीए का ऑपरेशन। 5 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के दफातर और बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। सोसाइटी के दफातर भी में असलहा बरामद। 4 गार्ड गिरफ्तार। लाहौर में एलडीए ने 1300 से जायद गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सील कर दी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर गिरने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 16 पैसे मजीद सस्ता होकर 280 रुपए और 49 पैसे का हो गया। कलील मुद्दत में 4 खरब रुपए तक इजाफी आमदनी के लिए आलमी बैंक का पाकिस्तान पर तमाम टैक्स और रियायतें खत्म करने पर जोर। ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल कारोबार से हासिल आमदनी टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। गिलगित के बालाई और पहाड़ी मकामात पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दरख्तों ने नया रंग जमा लिया। दरख्तों के सब्ज पत्ते सुनहरे रंग में तब्दील। बाबूसर और स्कर्दू रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद।